ان عیسائیوں سے بھی فرما دیجئے، ان مکہ کے مشرکوں سے بھی فرما دیجئے، ایمان لانا چاہتے ہو آؤ ایمان کا معیار تمہیں بتلاتے ہیں۔ باقی سارے صحابہ ایمان کے معیار ہیں، ان میں سے ایک ابو بکر کو دیکھو، یہ بھی ایمان کا معیار ہے۔ ایسا ایمان لانا پڑے گا۔ دعوے تو تم مومن ہونے کے کرتے ہو، لیکن نبی کی معراج کی بات آئی تو تم ابو بکر کے پاس چلے گئے ہو۔ ابو بکر صدیق کا یہ ایمان ہے، اس نے کہا لوگوں کو مجھ سے پوچھتے ہو، میں نے نبی کی زبان سے ابھی تک نہیں سنا، تم کہتے ہو میرے نبی نے کہا، تو پھر ابو بکر یہ کہتا ہے سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے۔ اچھا بات آ گئی تو ایک اور بات کروں، جب حضور وہاں گئے تو جب واپس آ رہے تھے، میرا تصور حضور نے پوچھا یا اللہ میں جب واپس جاؤں گا، رات کا قلیل حصہ ہے، لوگوں سے جا کر کہوں گا میں نے معراج کی ہے، اس بات کو لوگ کیسے مانیں گے؟ سبحان اللہ، جا کر کہیں سبحان اللہ، اس بات کو لوگ کیسے مانیں گے؟ میرے اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، کوئی مانے یا نہ مانے تیری تصدیق کرنے کے لیے ابو بکر ہی کافی ہے۔ جب آپ واپس جائیں گے، آپ کی یہ بات عرب میں مشہور ہوگی، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے کو صدیق کہا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لانا چاہتے ہیں تو ان سے فرما دیجئے ابو بکر کی طرح ایمان لاؤ تو تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ اس کی طرح اب میرا انداز، ابو بکر کی طرح ایمان لاؤ تو تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا۔ ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک اور بات قرآن کریم نے ذکر کی ہے، میرے اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ نبی کا، زور سے، نبی کا، حضور پاک کا۔ کس کا؟ حضور پاک کا۔ پتہ چلا کہ اللہ کے بعد پہلے نمبر پر کون ہے؟ اللہ کے بعد پہلے نمبر پر کون ہے؟ حضور پاک علیہ السلام۔ لیکن قرآن کو اب دیکھیں، بات بڑے ذوق کی ہے، اگر آپ کی توجہ ہوئی تو سمجھ آئے گی، توجہ نہ ہوئی تو فتویٰ نہ لگانا۔ ذرا جا کر کے سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن نے حضرت ابو بکر کو پہلا کہا۔ کیا کہا؟ پہلا۔ بولو کیا کہا؟ پہلا۔ ایک کے بعد دوسرا آتا ہے نا، قرآن نے کیا کہا؟ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، دوسرے سے مراد میرے آقا۔ جا کر کہو سبحان اللہ۔ مفسرین کرام سے سوال کرتے ہیں ذرا بتاؤ، قرآن نے کہا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار کے اندر جب تھے، غار میں کتنے تھے؟
فوجی نہیں ہوتے اس طرح اس زمانے میں، بلکہ آج کل بھی وہاں کا رواج ہے، یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں، پیچھے پیچھے وہ آگے دونوں بندوں کے پاؤں لگے ہوئے پہاڑی کے ایک حد تک پہنچے۔ ابو جہل نے کہا میں تو تھک چکا ہوں، سواری کا انتظام کرو۔ کسی نے ساتھ سے کہا ابو جہل سے سواری کس لیے؟ ارے جس کو تلاش کرتے ہو یہاں سے آگے اس کے قدم ہی نظر نہیں آتے، یہاں سے آگے اس کے قدم ہی نظر نہیں آتے، کیونکہ ان کو تو ابو بکر نے کندھوں پہ اٹھا لیا ہے۔ خیر ابو جہل بھی اس نے کہا لوگوں میری بات سنو، یہاں سے لازماً، بات بڑے ذوق کی ہے، یہاں سے لازماً ان کے قدم نظر نہیں آ رہے، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو تلاش کرنا ہے ابو بکر کے پیچھے چلو وہ مل جائیں گے۔ ابو جہل بھی سمجھتا ہے نبی کو تلاش کرنا ہے تو ابو بکر کے پیچھے جاؤ، ان کے قدم دیکھو کہاں پہ جاتے ہیں۔ چلتے چلتے غار تک پہنچے، غار کے قریب وہ قدم بھی ختم ہو گئے، غار سے آگے تو کوئی قدم نہیں ہے، پہاڑی کے درمیان تک دو بندوں کے قدم ہیں، درمیان سے آگے ایک بندے کا قدم ہے، اور وہاں سے غار تک ایک بندے کے قدم ہے دوسرے کے نہیں۔ جب غار تک پہنچے وہاں سے آگے قدم ہی نہیں ہے، کھڑے ہو گئے۔ خیر یہ بات ذہن میں رکھنا، توجہ، میرے آقا جب غار تک پہنچے ابو بکر صدیق عام اپنی زندگی میں ایک دعا کیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا ایمان دیکھیں، اللہ کے قرآن نے کہا اگر یہ مشرک یہود و نصارہ ایمان لانا چاہتے ہیں ابو بکر کی ایمان کی طرح ایمان لاؤ۔ میں بھی دعا کرتا ہوں زندگی میں، آپ بھی کرتے ہیں، ہم اپنی چاہت کے مطابق، آپ اپنی چاہت کے مطابق کرتے ہیں۔ ابو بکر تیری سوچ پہ، تیری چاہت تمنا پہ قربان، ابو بکر کیا دعا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میرے آقا بھی بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، ان کی آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، تذکرہ ہو رہا ہے، سب نے اپنی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ کسی نے کہا مجھے یہ چیز پسند ہے، حدیث پاک کے اندر اس کو حدیث ثلاثی کہا جاتا ہے، 3 چیزیں پسند ہیں، سب نے اپنی اپنی چیزوں کا تذکرہ کیا۔ المختصر ابو بکر صدیق آپ فرمانے لگے اللہ کے محبوب مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز اللہ کے محبوب میرا جی یہ کرتا ہے، میرا جی یہ کرتا ہے ایک آپ ہو، ایک میں ہوں، دوسرا کوئی نہ ہو، ابو بکر کی آنکھیں ہو، میرے آقا آپ کا چہرہ ہو، ابو بکر دیدار کرتا رہے، کوئی شریک نہ ہو۔ اس کو عربی زبان میں کیسے انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسند کی ایک خواہش کا اظہار فرمایا۔ آپ فرمانے لگے النظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ کے محبوب میری پسند یہ ہے میری نگاہیں آپ کے چہرے پہ ہو، ساتھ دوسرا کوئی نہ ہو، میں آپ کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں۔ پہنچ گئے وہاں، میرا تصور، اللہ نے آواز دی ابو بکر وہ وقت آ چکا ہے جو دعا تو نے مانگی تھی، آج میرا نبی اور ابو بکر تو ہی ہے، سیر ہو کے دیدار کر۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ جب غار کے دہانے تک پہنچے، ادھر میرے آقا بھی ہے، میں نے کہا ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا، اس لیے کہ غار میں پہلے ابو بکر گئے۔ غار میں پہلے کون گیا؟ ابو بکر۔ تذکرہ بھی غار کا، اذ ہما فی الغار، دونوں غار میں، لیکن ابو بکر پہلے گئے۔ کیوں پہلے گئے؟ ایمان دیکھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں تشریف فرمائیں، میں اندر جاتا ہوں، غار ہے، میں دیکھتا ہوں کوئی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔
کہہ رہے اور جا کر کے سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق اندر گئے، غار کی صفائی کی، دیکھا کہ غار کے اندر سوراخ ہے۔ غار کے اندر کیا ہے؟ سوراخ ہے۔ ابو بکر نے پگڑی اتار لی۔ میرا تصور، ابو بکر نے پگڑی اتار لی، اشارہ کیا، اس پگڑی کا کیا فائدہ؟ نبی کو سوراخ سے کوئی چیز ڈانس جائے، میرے سر پہ پگڑی ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ پگڑی اتار، سوراخ بند کر، تاکہ میرے نبی تک کوئی تکلیف دہ چیز نہ پہنچ سکے۔ آپ نے پگڑی اتاری اور اپنی پگڑی کو پھاڑا، ایک ایک سوراخ بند کرتے رہے، پگڑی ختم ہو گئی، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ ابو بکر صدیق، اب صدیق ہے، ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں، وہاں پہ ایڑی رکھ کر اپنی ایڑی اس سوراخ کے دہان پہ رکھی اور آپ نے عرض کی، اللہ کے محبوب اب غار میں تشریف لائیے۔ جب حضور تشریف لائے، ابو بکر صدیق کا سوال یہ تھا، دعا یہ تھی، النظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ نبی پاک کا چہرہ ہو، ابو بکر کی آنکھیں ہو، دیدار کرتا رہے۔ یہ دیدار پھر سامنے ہو کر تو نہیں ہو سکتا۔ ادھر حضور کھڑے ہیں، ادھر ابو بکر کھڑے ہیں، ابو بکر اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھ رہے ہیں، ادھر مکڑی کا جال بھی ہے، نگاہیں باہر جا رہی ہیں، مکڑی کے جال سے ابو بکر کی نگاہیں باہر جا رہی ہیں۔ سوال یہ تھا کہ کوئی نظر ادھر ادھر نہ ہو۔ ابو بکر صدیق، اللہ تیری قدرتوں پہ قربان، اللہ نے الہام فرمایا، اللہ نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جا، بیٹھ جا، اپنی گود کو پھیلا لے اور ایسے پھیلا، ایڑی بھی نہیں ہلانی، اس سوراخ پر ایڑی بھی رکھی رہے، اپنی گود کو پھیلا دے، اپنے نبی سے عرض کر، اللہ کے محبوب میری گود میں سر رکھ کر آرام فرمائیے۔ اللہ نے فرمایا ابو بکر اس طرح کر جیسے رحل کے اندر قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک نکتہ دوں، اگر ذوق ہو تو نکتہ دیتا ہوں، جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ محدثین کرام نے، فقہاء کرام نے لکھا کہ کم از کم قرآن کریم 3 دن میں ختم کرنا چاہیے۔ کتنے دن میں؟ 3 دن۔ زور سے، کتنے دن میں؟ 3 دن۔ اس سے کم میں ختم کرنا ناجائز نہیں ہے، لیکن مستحب اور اصل حکم یہ ہے کہ 3